السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و سامعات اور ناظرین کرام، اولاً میں اس رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے اپنی قدرت کاملہ سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات ہماری ہدایت کا سرچشمہ نمونہ ہے۔ حاضرین محترم، و ناظرین کرام، آج میرے خطاب کا عنوان ہے رضا الہی اور فلاح آخرت کیسے حاصل کریں۔ تو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں دو ذرائع ملتے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلا ذریعہ ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کے ذریعے ہم رضا الہی یا فلاح آخرت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ فکر آخرت ہے۔ فکر آخرت کے ذریعے ہم رضا الہی، فلاح آخرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ذکر الہی کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، اور رضا الہی، فلاح آخرت کے حصول کے لیے کتنا بہترین طریقہ ہے، کتنا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر ذکر الہی کا حکم دیا ہے، ذکر الہی کو بیان کیا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے اختلاف میں، رات و دن کے نظام میں لآیات، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بیٹھ کر قعود کی حالت میں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر لیٹ کر پہلو کے بل کرتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کی زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہتی ہے، تر و تازہ رہتی ہے۔ یہ ذکر الہی چاہے ذکر زبان سے ہو، دل سے ہو، اعضاء جوارح سے ہو، اگر بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، آخرت کی فلاح حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، رضا الہی فلاح ہے آخرت کا دوسرا ذریعہ فکر آخرت ہے۔ آدمی تفکر کرے، غور کرے، سوچے
کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے۔ یہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ تمام نعمتیں، یہ تمام اشیاء، یہ کائنات کے زیب و زینت، یہ کائنات کی تمام چیزیں سب فانی ہیں، عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو یہ تمام چیزیں انسان چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور عالم برزخ کے بعد آخرت کی زندگی۔ ایک بندہ جب اس میں غور و فکر کرتا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات، لذتیں پوری کرنے کے جو اللہ نے ذرائع اسباب رکھے ہیں، ان تمام چیزوں میں رہتے ہوئے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، خواہشات اور جذبات، لذتوں کے پیچھے نہیں پڑتا، خواہشات اور لذتوں کو پوری کر کے آخرت کو تباہ نہیں کرتا، بلکہ شریعت اسلامیہ کے مطابق کائنات کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، کائنات کی چیزوں کو یوز کرتا ہے، اور آخرت کی فکر، آخرت کو سنوارنے، آخرت کو بنانے کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح مل جاتی ہے۔